الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، جس میں ہم لوگ امام علی علیہ السلام کی حیات کا ایک واقعہ دیکھیں گے۔ اچھا، میں جو واقعات کو بیان کروں گی وہ مجلس پڑھنے والے لہجے میں بیان کروں گی، تاکہ آپ ساتھ ساتھ میں پریکٹس بھی کرتے چلیں کہ کس طریقے سے کہاں پہ ہمیں بلندی پہ جانا ہے، وہ بھی آپ کو معلوم رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا عزیزو، اب میں آپ کے سامنے امام علی علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تو یہ تو ہم سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارے جو مولا ہیں وہ ممبر پہ بیٹھ کر کہتے ہیں سلونی سلونی، کہ جو بھی پوچھنا ہے مجھ سے پوچھ لو اس سے قلب کہ تم مجھے کھو دو۔ اچھا، اب جب لوگوں نے سوال کیے تو سوال کیسے کیے وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ وہ سوال ایسے کیے کہ مولا یہ بتائیے میری داڑھی میں کتنے بال ہیں، مولا یہ بتائیے کہ چیٹیوں میں کتنی نر ہیں کتنی مادہ ہیں۔ اچھا عزیزو، اب ہم لوگ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ ایسے سوال ہیں کہ جن کی تصدیق کوئی نہیں کر سکتا ہے، یعنی امام نے بتا دیا تو اب دشمنان اہل بیت جن کے دل میں بغض علی ہے، اب وہ کیسے امام علی علیہ السلام کو معاذ اللہ جھوٹا قرار دیں۔ تو انہی میں سے ایک شخص ایک مرتبہ جب امام ممبر پر بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سلونی سلونی کی آواز کو بلند کیا، تو بغض علی رکھنے والا ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، اس نیت سے کھڑا ہوتا ہے کہ میں ان سے ایسا سوال پوچھوں گا جس کے بعد میں اسے معاذ اللہ جھٹلا سکوں۔ ایک مرتبہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے، یا علی یہ بتائیے کہ آج میں کھانے میں کیا کھاؤں گا۔ اچھا، بہرحال یہ ایسا سوال ہے کہ اگر کسی کو جھٹلانا ہے تو آپ کسی سے پوچھ لیں کہ آپ کیا کھائیں گے آج، تو جو بتائے گا اب انسان وہ نہ کھائے۔ لیکن میں کہوں گی کہ یہ عام انسان نہیں ہے، یعنی یہ بھول گیا تھا کہ یہ جس سے پوچھ رہا ہے یہ ایسے سچے ہیں کہ ان کی زبان سے اگر کوئی الفاظ نکل جاتا ہے تو پروردگار عالم اسے سچ کر کے دکھاتا ہے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کی دہن سے یہ جملہ نکل گیا کہ بچوں تمہارا لباس درزی کے ہاں سلنے کو گیا ہے، تو اگلے دن اللہ رضوان جنت کو ان کے در پر درزی بنا کر بھیج دیتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ تو یہ ایسے سچے ہیں جن کا تذکرہ قرآن میں پروردگار عالم نے کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو بس ایک مرتبہ جب وہ سوال کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ آج تو گھر جا کے دودھ اور چاول کھائے گا۔ اس نے کہا اب یہ تو نہیں کھاؤں گا۔ امام مسکرائے، وہ چلا گیا۔ بس ایک مرتبہ گھر جانے کے بعد اپنی زوجہ کے پاس آیا اور کہتا ہے آ کر کہ بتاؤ آج کھانے میں کیا بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ دودھ رکھا ہوا ہے تو اس وقت میں نے صرف چاول بنائے ہیں، لہٰذا دودھ اور چاول ہے اس وقت کھانے میں۔ کہتا ہے نہیں یہ نہیں کھاؤں گا، اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ لے آؤ۔ کہتی ہے نہیں اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں رکھا ہوا ہے۔ کہتا ہے اچھا جو بھی باسی تباسی جو بھی ہے وہ لے آؤ، بس یہ نہیں کھاؤں گا۔ کہتی ہے ایسا کچھ بھی نہیں رکھا ہے۔ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، جاؤ جو آس پڑوس کے لوگ ہیں ان سے کچھ کھانے کو لے کر آؤ، اور اگر کچھ نہ ملے تو ان سے کہنا کہ جو بھی آپ کے گھر میں باسی تباسی رکھا ہے وہ مجھے دے دیجئے۔ بس ایک مرتبہ وہ جاتی ہے اور جانے کے بعد جب تھوڑی دیر بعد لوٹ کر آتی ہے، بڑی حیران و پریشان ہوتی ہے۔ جب وہ شخص اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا، تم اتنی پریشان کیوں ہو، تو کہتی ہے میں اس بات پہ حیرت کر رہی ہوں کہ آج تمام جگہ پر صرف دودھ اور چاول ہی ہے، حتیٰ کہ کسی کے گھر میں کچھ باسی تباسی بھی نہیں رکھا ہوا ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ شخص اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں باہر سے کھا لوں گا۔ اب جب وہ باہر جاتا ہے تو تمام کی تمام دکانیں بند۔ اب یہ چلتا چلا جا رہا ہے، اتنی شدت کی بھوک و پیاس لگی ہے۔ یہ ایک مرتبہ ایک قافلہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، اب میں اس قافلے کے بارے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ قافلہ ایسا تھا کہ جو ایک ایک دانے کی بہت اہمیت کرتا تھا، یعنی یہ ایک بھی دانے کو برباد نہیں ہونے دیتا تھا۔ اس طریقے کے لوگ اس قافلے میں تھے، حتیٰ کہ جو نہیں کھاتا تھا تو اسے مار کر کھلاتے تھے۔ تو اب میں یہاں پہ واقعے کو روک کر آپ لوگ کو ایک ٹپ دینا چاہتی ہوں۔
تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ایسی مجلس پڑھیں گے جس میں لوگوں کو انٹرسٹ آئے، لوگ بور نہ ہوں، تو اسی چیز کو کرنے کے لیے ہم لوگ جو ہے اپنے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ ایسا قافلہ تھا جو کہ ہر ایک دانے کی بہت اہمیت کرتا تھا، اور اگر کوئی نہیں کھاتا تھا تو اسے مار کے کھلاتا تھا۔ تو اب جیسے یہ چیزیں تو اب ہم لوگ کہہ سکتے ہیں، دیکھیں صاحبان علم کا مجمع ہے اور بہت سارے لوگ پہنچ گئے کہ اس شخص کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تو اس طریقے کے جملوں کا بیچ بیچ میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اب ہم لوگ دوبارہ سے وہی پر اب صاحبان علم کا مجمع ہے، لوگ سمجھ گئے کہ آخر اس شخص کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ جسے ایک مرتبہ یہ فوراً اس قافلے کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس قافلے والوں سے کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے کھانے پینے کو مجھے دے دیجئے، میں بہت زیادہ بھوکا ہوں، مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ بس ایک مرتبہ وہ لوگ اسے پانی پلاتے ہیں۔ اب بس جب کھانا سامنے آتا ہے تو کیا آتا ہے؟ وہی دودھ اور چاول۔ بس جیسے ہی وہ یہ دیکھتا ہے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد کہتا ہے کہ نہیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کچھ ہو تو مجھے دے دیجئے۔ کہتے نہیں، ہمارے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، تو ایک کام کریے، مجھے بھوک نہیں ہے، آپ لوگ اسے کھا لیجئے۔ کہتے نہیں، ہم سب لوگ پہلے سے سیر ہیں، ہم میں سے کسی کو بھوک نہیں لگی ہے، یہ کھانا تو آپ ہی کو کھانا پڑے گا۔ بس ایک مرتبہ وہ بڑا اصرار کرتا ہے کہ نہیں دیکھیے، میں یہ نہیں کھا سکتا، اس کے علاوہ میں کچھ بھی کھا لوں گا، پر میں یہ نہیں کھا سکتا۔ کہتے ہیں نہیں، آپ کو یہ کھانا تو پڑے گا۔ بہت اصرار کرتا ہے۔ اب جب وہ لوگ نہیں مانتے تو بس ایک مرتبہ یہ اٹھ کے بھاگنے لگتا ہے۔ اب جیسے ہی بھاگنے لگتا ہے، قافلے والے اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور قافلے والے اسے پکڑتے ہیں، اسے مارتے ہیں، اور اسے وہی کھلاتے ہیں۔ بس ایک مرتبہ اب جب یہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں واپس آتا ہے تو امام علی علیہ السلام منبر پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے اسے آتا ہوا دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ہاں بھائی، کیا کھایا؟ کہتا ہے کہ وہ تو بالکل نہیں کھایا جو آپ نے کہا تھا۔ یعنی اتنا زیادہ بغض ہے کہ ابھی بھی مان نہیں رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ امام کہتے ہیں سن، تو نے وہ تو کھایا ہی ہے جو میں نے تجھے بتایا تھا، ساتھ میں تو نے مار بھی کھائی ہے، صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ تو یہ تھا امام علی علیہ السلام کی حیات کا ایک واقعہ، اور اس سے ہم لوگ اپنی کسی بھی مجلس میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو مزید ایسی ویڈیوز کے لیے اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں QR کوڈ اور پیٹرون کی لنک موجود ہے، آپ وہاں سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا پھر مذاکرات اسلام کے انسٹاگرام پیج پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر اپڈیٹس کے لیے مذاکرات اسلام کو واٹس ایپ چینل ضرور جوائن کریں۔ اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی، والسلام۔